اچھا میں ایک چیز بات ہے ایک چیز کرنی ہے ایک چیز بس بات کرنی ہے. کیا قرآن کبھی بدلی گئی ہے؟ کیا بدلی گئی ہے کبھی قرآن ہاں کبھی بدلی گئی ہے؟ ایگزیکٹلی بدلی گئی. کب؟ آپ کو پتا رجم کیا ہوتا ہے؟ نہیں. جب کوئی دو شادی شدہ لوگ زنا کریں تو انہیں کیا سزا دی جاتی ہے؟ ان کو کوڑے مار جاتے ہیں. ان کو سنسار کیا جاتا ہے پتھر مار مار کے. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ہے. یہ ایک اسلامی سزا صحیح ہے. پتا ہے یا نہیں پتا؟ مجھے پتا اس بات پتا کا. ہے یا نہیں پتا؟ مجھے پتا اس یعنی بات آپ کا. کو اس بات آپ سے سمجھ لیں. کوئی اختلاف تو نہیں ہے نا کہ یہ آیت تھی کہ نہیں؟ یا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے نا ٹھیک کہ ہے. یہ آیت تھی قرآن میں؟ قرآن کی چیپٹر نمبر 24 ورس نمبر 4 پہ لکھا ہوا ہے کہ جب اگر کسی بندے نے کہا ہے کسی کیا کہتے ہیں کسی اور پہ الزام لگایا ہے کہ اس نے زنا کیا ہے تو اسے 80 کوڑے مار کر سنسار کرنا چاہیے. مگر آپ کو یہ بات پتا ہے کہ داعش والے بھی اور طالبان بھی اور پاکستان میں بھی ضیاء الحق کے دور میں یہ حکم لاگو کیا گیا تھا کہ اگر کوئی زنا کرے تو اسے سنسار کی سزا دی جائے گی. ٹھیک ہے. اس کی ٹھیک ہے. ایک آیت تھی قرآن میں. ٹھیک ہے. اس کی کیا تھی 24 نہیں یہ والی آیت نہیں ہے بھائی. آپ کو نہیں پتا نا, ذرا غور سے سنو. ایک آیت وہ تھی کہ حضرت عائشہ نے ایک سیکنڈ آپ نے اپنی ہینڈ فری واپس لگا لیں کیونکہ میری آواز مجھے چلا گیا, ڈراپ ہو گیا. تو بھیا یہ دیکھ لینا, یہ حضرت عمر کی حدیث ہے جس کے اندر میں نے یہ بات کی ہوئی ہے. ایک سیکنڈ ہاں یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. ٹھیک ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے بھائی. یہ حضرت عمر سے مروی ہے. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1691A. اس کے مطابق حضرت عمر نے یہ کہا, Verily Allah sent Muhammad the truth and he sent down the book upon him and the verse of stoning was included in what was sent down upon him. کہ اللہ کے رسول کو جو قرآن دیا گیا تھا اس میں کیا تھی؟ رجم کی آیت موجود تھی. We recited it, ہم اسے پڑھا کرتے تھے. Retained it in our memory, اور ہماری یاداشت میں ہمیں یاد ہے. And verily and understood it, اور ہم اس کو ہم نے سمجھا تھا. Allah's messenger awarded the punishment of stoning to death, اور اللہ کے رسول نے رجم کی سزا دی تھی to the married adulterer and adulteress, یعنی شادی شدہ زانی اور زانیہ کو رجم کی سزا دی تھی. After him we also awarded the punishment of stoning, اور ہم بھی ان کے بعد رجم کی سزا دیا کرتے تھے. I am afraid with the lapse of time, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے ڈر ہے کہ the people may forget it and may say, کہ لوگ اسے بھول جائیں گے اور کہیں گے we do not find the punishment of stoning in the book of Allah, کہ ہمیں اللہ کی کتاب میں رجم کی سزا نہیں ملتی. and thus go astray by abandoning this duty prescribed by Allah, اور اللہ کی طرف سے یہ جو حکم رجم کرنے کا دیا گیا تھا اسے چھوڑ دیں گے. stoning is a duty laid down in Allah's book for married men and women who commit adultery upon and when proof is established, یعنی اگر شادی شدہ زانی اور زانیہ جب ان کے اوپر جرم ثابت ہو جائے تو ان کو رجم کی سزا دی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی بھائی. اور if there is pregnancy اور confession, یا پھر کوئی اعتراف گناہ کر لے یا پریگننسی ہو جائے. تو یہ حضرت عمر کی حدیث, صحیح مسلم کی حدیث, جس کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح نہیں ہے یا فلاں ہے ڈمکاں ہے. اس حدیث سے یہ ثابت ہے کہ ایک آیت تھی جو آیت رجم تھی وہ آج قرآن میں شامل نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے قرآن بدل گیا نا پھر. اور اس طرح حضرت عائشہ کی بھی ایک حدیث ہے جس کے اندر حضرت عائشہ نے یہ کہا تھا کہ جب رسول اللہ کی وفات ہوئی اور ہم ان کے کفن دفن میں مصروف تھے تو ایک بکری آئی اور رجم کی اور 10 جوان آدمیوں کو دودھ پلانے والی آیت میرے تخت کے نیچے کاغذ پہ لکھی پڑی تھی اور وہ بکری آئی اور اس کو کھا گئی. ٹھیک ہے جی. تو ہمیں نہ صرف حضرت عمر سے سن لیں میری بات پوری, حضرت عائشہ سے بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ یہ آیت تھی رجم کی, جو کہ آج قرآن میں نہیں ہے. اچھا مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کون سی آیت, مطلب رجم کی؟ ہاں جی رجم کی آیت. پھر کیا ہوا, مطلب بکری پھر اسے کھا گئی؟
बकरी उसे खा गई भाई। मसला ये है कि वो आज के कुरान में क्यों नहीं है। आप कह रहे हो कुरान नहीं बदला, तो मैंने आपको सबूत दे दिया कुरान बदला है, क्योंकि वो आयतें जो रसूल अल्लाह पे नाजिल हुई थी वो आज कुरान में नहीं है, तो इसका मतलब कुरान बदल गया। मुझे इसके बारे और ये में थोड़ा हदीस रिसर्च करना होगा। हाँ जी, आपको इस बारे में रिसर्च करनी होगी, और मैं आपको इसके बारे में और भी बड़ी चीजें बता सकता हूँ। मैंने एक बार इस बारे में पूरी स्ट्रीम भी कर रखी है, जिसके अंदर मैंने इसके अलावा बहुत सी और आयतें बताई हैं। सूरह अहज़ाब जो थी वो सूरह बकरा जितनी लंबी थी, ये सहाबियों ने खुद बताया हुआ है। आधी आयतें, आधी सूरह अहज़ाब, जो अहज़ाब है ना वो गायब है आज कुरान, ठीक है। तो आप कैसे कह सकते हो कि कुरान जो है वो तब्दील नहीं हुआ? कुरान तो बहुत ज्यादा तब्दील हुआ है, हमें इस बात का पता है। ऑक्सफोर्ड स्टडीज ने तो कुरान के मतलब काफी ज्यादा पेजेस फाउंड किए थे। उन्होंने कहा था कि ये कुरान जो है ये 100% एक्यूरेट है। भैया वो जितने भी पेजेस आज तक कुरान के मिले हैं ना, पहली बात तो ये है कि वो उस वक्त के नहीं है जब हजरत मोहम्मद थे, वो हजरत मोहम्मद से कुछ 70 80 90 साल बाद के हैं। दूसरी बात है कि बर्मिंघम का कुरान और कई कुरान मिलते हैं, सना मैन्युस्क्रिप्ट, ये सारे कुरान का 2% 1% से ज्यादा नहीं होते, ठीक है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि वो पूरा कुरान है, या आप कुरान की एक्यूरेसी उन मैन्युस्क्रिप्ट्स की बेस पे एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। बर्मिंघम कुरान, बर्मिंघम यूनिवर्सिटी वाला कुरान है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाला कुरान है, बहुत से ऐसे कुरान हैं जो कि काफी पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, और वो कुरान की एक्यूरेसी को एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत थोड़े हैं, कोई 2% है, कोई 3% है, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है जी। तो इन बातों पर गौर कीजिएगा, फिर आइएगा, ठीक है। मैंने देखो आइएगा, सही है। मैं अब आगे चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। चलो अल्लाह हाफिज। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।